السلام علیکم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال اللہ عز وجل فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، وکما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، لا تعداد بے شمار درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ معزز سامعین، یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہودیوں کا ذکر کر رہے ہیں، جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے اندر تبلیغ کی، دین سمجھایا، بتلایا، صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ہیلے بہانے چونکے چرانگے کرتے ہوئے اس حد تک پہنچ گئے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ شعور نہیں رکھتے، یہ سمجھ نہیں رکھتے، وما یشعرون، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، شعور نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بیماری میں زیادہ کر دیا، بڑھا دیا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی جو ان کو یہ بات کہتے ہیں کہ ایمان لے آؤ، ہم ظاہری طور پہ یہودی جو تھے وہ کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لائے، پھر اللہ رب العالمین نے تصدیق کی وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان لے کر آنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ مجھے دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسہم، مگر یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون، یہ شعور نہیں رکھتے، یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ غور نہیں کرتے۔ کس لیے؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، اسی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دل کے اندر کھوٹ رکھنے کی وجہ سے وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب ہے علیم، دردناک عذاب ہے، بما، ساتھ اس چیز کے کانوں تھے وہ یکذبون، جھوٹ بولتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا لہم ان سے لا تفسدوا، نہ فساد کرو، فی الارض، زمین میں، قالوا، تو کہتے انما، بے شک ہم، نحنو مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو ماننے والے ہیں، ہم لوگوں کو اکٹھا کرنے والے ہیں، ہم لوگوں کو لے کر آنے والے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں کی اصلیت کو واضح کرتے ہوئے کہا الا، خبردار، انہم، بے شک ہم المفسدون، فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہودیوں کا
یہ طریقہ کار پھر اللہ رب العالمین کا اس بات کا وضاحت کرنا یہ ہے کہ جب کسی کے سامنے اسلام کو رکھا جائے، دین کو رکھا جائے، رب کے قرآن کو پڑھا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سنایا جائے تو لوگ مانیں گے نہیں، آگے سے طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یہودیوں کے دلوں میں کھوٹ تھی، بیماری تھی، مرض تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو، ان کی کھوٹ کو بڑھا دیا، اور پھر فرمایا جو یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہے، اپنی من مانی اور مرضی کر رہے ہیں، تو فرمایا عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم جو ہے ان سے کہا جاتا کہ فساد نہ کرو، اپنی من مانی مرضی نہ کرو، لا تفسدوا فی الارض، تم زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، زمین پر فساد نہ کرو، اپنی مرضی نہ کرو، تو قالو، تو کہتے انما، بے شک ہم مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اصلاح صحیح معنوں میں وہی کرتا ہے جو رب کا قرآن پڑھتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سناتا ہے۔ یہ ادھر کی باتیں چونکہ چرا کے یہ وہ ساری باتیں، یہ سارے حربے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہودی کیا کرتے تھے، انہی کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا دردناک عذاب ہے۔ تو پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا، اور جب قیلا، کہا جاتا لہم ان سے، آمنو، تم ایمان لے کر آؤ، تو کہتے کما، جیسا کہ آمن الناس، ایمان لے کر آئے لوگ، قالو، کہا، قالو، تو کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما، جیسے آمن السفہاء، جیسے ایمان لے کر آئے بے وقوف۔ یہ الفاظ، یہ جملے انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں بولے تھے، اور یہاں پہ یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم ایمان لے کر آئے ویسے جیسے بے وقوف ایمان لے کر آئے۔ آگے پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا الا، خبردار، انہم، بے شک، ہم السفہاء، وہی بے وقوف ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں، وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں کہ حقیقت میں ہم ہی بے وقوف ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو، ان کے ماننے والوں کو بے وقوف کہہ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے تصدیق اور تحقیق کر دی، کہا یہ خود بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جو قرآن کو سمجھ نہیں سکا، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا نہیں سکا، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان نہیں سکا، وہ بندہ بے وقوف ہے۔ کیونکہ یہ بات یہودیوں نے کہی نا کہ یہ بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لے کر آئیں، پھر اللہ رب العالمین نے کہا نہیں، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بے وقوف نہیں ہیں، بلکہ یہ کہنے والے خود بے وقوف ہیں، لیکن ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا، اور جب لَقُوا الَّذِينَ، ملتے ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، قالوا، تو کہتے آمنا، ہم ایمان لے کر آئے۔ جب صحابہ کرام کے پاس جاتے یہودی تو کہتے آمنا، ہم ایمان لے کر آئے۔ وَإِذَا، اور جب خَلَوْا، علیحدہ ہوتے، إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اپنے سرداروں کی طرف، قالوا، تو کہتے اِنَّا، بے شک، مَعَکُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو جا کے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے یا صحابہ کرام کے پاس جاتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو کہتے انما، بے شک، نحن، ہم، مستہزئون، استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو،
یہ یہودیوں کا طریقہ کار تھا کہ جب قرآن پڑھتے تو کہتے ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی عمل کرنے کی باری آتی، قرآن کو ماننے کی باری آتی تو پھر اپنی منمانی اور مرضی کرتے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ماننے کا وقت آتا تو پھر کہتے کہ ہم تو ماننے والے ہیں، جب عمل کرنے کی باری آتی تو اپنے سرداروں سے جا کے کہتے ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے، صحابہ کے پاس جاتے تو کہتے آمنا، ہم ایمان لے کر آئے ہیں، اور جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو جا کے کہتے کہ ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور صحابہ کرام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس بات کو ذہن نشین رکھیں، اگر ہم کوئی بات قرآن کی، حدیث کی سن کے طنز کرتے ہیں یا کوئی جملہ بولتے ہیں یا کوئی ایسی ویسی بات کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم اس بندے کو نہیں، رب کے قرآن کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، کامیابی اسی میں ہے، کامرانی اسی میں ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ ہماری دنیا بھی بن سکے اور آخرت بھی مل سکے۔ آخرت سے مراد جنت ہے، تو اس لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کا علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھ کر اس کا علم حاصل کر کے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں، اور یہی ہماری زندگی، یہی ہمارا وقت کل قیامت والے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے اور ہمیں جہنم سے بچا کے جنت کا وارث بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔